پھر حدیث، پھر فقہ، مسئلے مسائل، پھر ان کی زندگی کے اندر ایسی تربیت آ جائے کہ یہ لڑکیاں جہاں جائیں وہاں اللہ کے احکامات پورے کرنے والے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی زندگی میں داخل کرنے والی ہوں، اور ایک ماحول بنائیں گھر کے اندر۔ یہ لڑکیوں کے لیے تو بہت اہم ہے، دین کا سیکھنا، ان کی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ مدرسہ جامع فاطمہ للبنات، ہمارے مولانا ساتھی ہمارے مصطفیٰ صاحب ہمارے شہر شاہآباد کے، اور ان کے ساتھیوں کی مسلسل کوشش، اور ان کوششوں میں مصطفیٰ صاحب کی بھاگ دوڑ، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری ہی بچیاں، ہماری بیٹیاں یہاں اس مدرسے میں پڑھ کر اس قابل بن گئی ہیں کہ ہمارے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اللہ کا کلام سنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں، بیان کر کے آپ کے سامنے بتائیں کہ اللہ کا دین کیسے سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا، اس واسطے کہ آپ لوگ شاہآباد کے ہیں اور میں شاہآباد کا ہو گیا ہوں، 35-32 سال ہو گئے۔ وہ کبھی بھی موقع ملتا ہے آپ کے سامنے بات کرنے کا اور آپ کو سننے کا۔ ہمارے جو اصل مہمان ہوتے ہیں ہم ان کا بیان زیادہ سنیں۔ آپ کے لیے خوشخبری سناؤں، مسجد کمیٹی کے ذمہ دار یہاں نور پٹیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں نے ایک بات پھر ایک مرتبہ تصدیق کر لی، کیا کمیٹی میں یہ طے ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں طے ہوا ہے کمیٹی میں، پہلے روزے سے جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد 15 منٹ 20 منٹ روزانہ پورا رمضان ختم ہونے تک مفتی صاحب کا بیان رہے گا۔ سب بھی بولو الحمدللہ۔ 30 دن سننے کا موقع ملے گا آپ کو، اور یہ جلسے کے اندر ہمارے آنے والے مہمانوں کو سنیں گے ہم زیادہ، ہمارے آنے والے مہمانوں کو۔ یہاں اس وقت میں مولانا نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گلبرگہ کے اطراف، بہت بڑی خدمات ہیں آپ کی، آپ انہی کی زمانی سنیں گے۔ اس سے بھی آگے مولانا غیاث صاحب رشادی، ان کی تو اتنی بڑی خدمات ہیں، آپ بتائیں گے وہ کہاں کہاں کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں، شروع کرتا ہوں یہاں سے۔ حضرت عمر فاروق، سب بھی بولو رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑی عمر کا آدمی آ کر شکایت کیا کہ امیر المومنین، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ آج کے دور کی اگر بات ہوتی تو سب بھی یہ کہتے ہمارا بھی نہیں مانتا مول صاحب، اور میں بھی یہ کہتا ہمارا بھی بچہ نہیں سنتا ہماری جلدی۔ یہ آج کے دور میں تو ہو سکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ایسی بات ہونا بہت تعجب کی بات ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہ، میرے زمانے سے لگا ہوا جو زمانہ ہے وہ بہتر زمانہ ہے، حضرت عمر کا زمانہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الذین یلونہ، پھر اس کے بعد لگا ہوا زمانہ۔ 3 زمانوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین زمانہ۔
حضرت عمر کا زمانہ بہترین دور چل رہا ہے، اس دور میں ایک لڑکا، ایک بیٹا باپ کی بات نہ ماننا بہت تعجب کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس باپ آ کر شکایت کر رہا ہے کہ امیر المومنین میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ امیر المومنین صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ، اور اس کا بیٹا آتا ہے۔ کیسا ہے اس کا بیٹا؟ ایک دم نوجوان، خوبصورت، لال لال، گورا گورا آ گیا۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں یہ کون ہے، آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ کہا کہ ہاں یہ میرے والد ہیں، تمہاری شکایت لے کر آئے والد، آپ ان کی اطاعت نہیں کرتے، فرمانبرداری نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ اولاد پر حق ہے کہ اپنے باپ کی اطاعت کرے، عزت کرے اور ان کی خدمت کرے۔ امیر المومنین ذرا رکیے، ذرا رکیے۔ آپ جب حق کی بات کر رہے ہیں، اولاد پر یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، تو ذرا میں یہ بھی پوچھوں کہ باپ پر کیا حق ہے؟ باپ پر کیا حق ہے اولاد کا؟ کہ ہاں بڑی اچھی بات پوچھے تم نے، میں بتاتا ہوں۔ باپ پر حق یہ ہے، پہلا حق، جب وہ شادی کا ارادہ کرے، جس عورت سے اپنی اولاد حاصل کرنا ہے اس کو، جس لڑکی سے، جس عورت سے، اس کی کوکھ سے جو اولاد حاصل کرنا ہے، اس عورت کو دیکھے کہ اس کے اندر دینداری ہے کیا نہیں ہے۔ دیندار عورت کو دیکھ کر کہ مجھے اس عورت سے اولاد حاصل کرنا ہے، میری اولاد ہوگی اس سے، دیندار عورت سے شادی کرے۔ پہلا حق باپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، خوبصورت دیکھ کر، امی کیا بھی نہیں، خوبصورت لڑکی رہی تو بس ہے، اور بڑے خاندان کی لڑکی کر لیں گے۔ لوگ یہ دیکھ کر کرتے ہیں، تم دیندار لڑکی کو دیکھ کر شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ پہلا حق باپ کا، دیندار لڑکی کو دیکھ کر نکاح کرے۔ دوسرا حق یہ ہے باپ کا، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اچھا نام رکھے۔ یہ چھوٹا منا پیدا ہونے کے ساتھ میں ابا کو نہیں بولتا ابو میرا نام محمد رکھیے، بولتا ہے کیا بچہ؟ ابو میرا نام عبد الرحمن رکھیے، اللہ کو بہت پسند ہے میرا عبد الرحمن نام رکھنا، بچہ نہیں بولتا۔ یہ باپ کا حق ہے کہ بہترین نام رکھے، بہترین نام۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دلائے۔ شامل المومنین، یہ تین حق باپ کے ہیں۔ اچھا ذرا پوچھیے آپ ہمارے والد صاحب سے کہ جب میں پیدا ہوا، ذرا سا بڑا ہو گیا تو لوگ مجھے تانا دیتے تھے کہ تو بازاری عورت کا بیٹا ہے، تیرے باپ نے کوئی اچھی دیندار نیک عورت سے نکاح نہیں کیا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر نکاح کیا، بدنام زمانہ عورت تھی وہ، میں وہاں پیدا ہوا۔ پہلا حق تو میرا باپ مارا، دیندار عورت سے نکاح نہیں کی۔ دوسرا حق اچھا نام رکھنا ہے، تو میرا باپ میرا نام جعل رکھا ہے۔ جعل کے معنی عربی میں جو لفظ ہے جعل، اس کے معنی اردو میں گوبر کا کیڑا۔ گوبر میں کیڑا ہوتا ہے، دیکھیں آپ لوگ، ہاں نوجوانوں کو تو شاید اس کا علم ہی ہوگا، بڑے لوگ دیکھیں، گوبر کو گول لنڈا بناتا، اس کے پر دو پیرا رکھ کے اس کو ڈھکلتا ہے تو وہ اسپیڈ جاتا ہے، ارے اس کی اسپیڈ سے ان بھاگنے لگتا ہے۔ زمین میں سوراخ بناتا ہے، اندر سے مٹی نکالتا ہے، گوبر لے کر جاتا ہے اندر، اس کو عربی میں جعل کہتے ہیں۔ میرا باپ میرا نام جعل رکھا ہے، اور دین کی تعلیم تو مجھے دیا ہی نہیں کچھ بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اٹھ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، جب تک تو اپنے بچے کے، اپنی اولاد کے تین حق ادا نہیں کرتا، پھر اولاد سے اطاعت اور فرمانبرداری اور
عزت اور خدمت کی امید نہ رکھ دو۔ عزیزان گرامی، آج ہم سب کے لیے یہ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ کہا تھا کہ تمہیں جو لڑکی پسند ہے وہ ہمیں راضی ہیں۔ بہت کم آج کے نوجوان ہیں جو اپنی ماں اور باپ سے یہ کہتے ہوں کہ امی دیندار لڑکی دیکھ کر رشتہ کرو۔ بہت کم لڑکے ملیں گے آج کی تاریخ میں۔ ہر ایک کی زبان پر یہ تو ہے کہ خوبصورت لڑکی دیکھ کر کرو، پیسہ نہیں ملا پرواہ نہیں، کون سے بھی خاندان کی رہندے پرواہ نہیں، لیکن خوبصورت اور ماں باپ کی نگاہ 4 پیسے والی رہی تو اچھا ہے، اچھا جہیز لے کے آنے والی۔ اور ایک دبا ایک لفظ کہتے ہیں، داماد گھر میں گیا، سسرال میں گیا، رہنے کے واسطے ایک پلنگ ایک کمرہ تو ہونا نا اس کو الگ سے، انہوں خود ہی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، داماد کو کہاں رکھیں گے، ذرا اونچا گھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، ہر لڑکے کے لیے نکاح سے پہلے یہ سوچنا ہے مجھے دیندار لڑکی ملے، اور یہ مدارس یہ کام کر رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں یہاں پڑھ کر دیندار بن کے نکلتی ہیں۔ جو مشن جس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار کو دیکھ کر، اور دیندار بنیں گے کہاں؟ گھر میں دینداری کا ماحول نہیں، محلے میں دینداری کا ماحول نہیں، آنا پڑے گا مدرسے کو، آنا پڑے گا مدرسے کو۔ آپ کو مبارکبادی ہو اس بات کی کہ ہمارے شعبات کے اندر مصطفیٰ صاحب ان کے ساتھیوں نے مل کر کے جو مدرسہ قائم کیا، شاید وہ شعبات کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ہے نا۔ باقی تو ایسے مکتب کے طور پر چلتے ہیں، آنا پڑھنا چلے جانا وہ تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن قیام کے ساتھ یا طالبہ رکے گی، یا اس کے کھانے کا، صبح کے ناشتے کا، دوپہر کھانے کا، شام کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے تربیت، پوری ضرورتیں ان کی وہاں پوری کر کے، معلمہ کو لے کر ان کے لیے رات دن ان کے ساتھ رکھ کر ایک انتظام کر کے آپ کو، معاشرے کو، آنے والے نوجوانوں کو، وہ سب کے لیے ایک لڑکیوں کا ماحول دے رہے ہیں کہ یہ لڑکی دیندار لڑکی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکی کو دیکھ کر نکاح کر کامیاب ہوگا، وہ ماحول بنا کر دینے کا کام یہ مدارس کرتے ہیں۔ مدارس سے جو لڑکیاں نکلتے ہیں صرف بخاری پڑھ کے نہیں نکلتی، ان کو بخاری کے ساتھ، ان کو مسلم کے ساتھ، ان کو ترمذی کے ساتھ، ان کو ابو داؤد کے ساتھ، ان کو نسائی کے ساتھ، ان کو ابن ماجہ کے ساتھ ان کی تربیت کرتے ہیں رات دن، بڑوں کا کیسے ادب کریں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہیں، اور یہ ان کے کیا حق ہیں تمہارے اوپر۔ تو بزرگان محترم، ایک واقعے سے تو میں یہ بتایا آپ کو کہ مدارس کی کتنی ضرورت ہے آج ہمارے پاس، کہ اگر یہ نہ ہو مدارس تو دیندار لڑکیاں کہاں سے ملیں گی آپ کو؟ آپ لوگ 40 دن جماعت میں جاتے ہیں، آپ کا ماحول بنتا ہے، 4 مہینے جماعت میں جاتے ہیں، ماحول بنتا ہے، اور جمعہ کے بیان سنتے ہیں، آپ کا ماحول بنتا ہے۔ لڑکوں کا ماحول کسی نہ کسی اعتبار سے دینداری کی طرف کھینچنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خواتین کے لیے کہاں بتائیے، لڑکیوں کے لیے کہاں بتائیے۔ اللہ مصطفیٰ صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرمایا وہ تیار کر رہے ہیں، معاشرے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور جب بنیں گی یہ لڑکیاں تو پھر اتنے اونچے مقام پر لے جائیں گی آپ کو۔ ایک واقعہ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ شوہر اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے، بہت لمبا عرصہ رہے، 5-6 سال 7 سال کے بعد گھر آ رہے ہیں۔ شوہر بہت عرصے کے بعد گھر آ رہے ہیں۔ شوہر بہت عرصے کے بعد، بولو بھائی توجہ کہاں ہے، دیکھ رہا ہوں ہے نا، ادھر ہی ہے نا، بس کرو اور چھٹی دے دیں۔ حضرت آپ کا وقت 15 منٹ ہے، بیان مختصر کریں۔ 15 منٹ ہوئے کیا؟ دیکھو ہوا ہے،
میں تو بیان کرتا ہی نہیں اس وقت سے، کیونکہ میرا کام صرف مجمع جوڑنا ہے۔ خیر ایک واقعہ سن لو، ایک 5 منٹ زیادہ بھی ہوگا تو سنبھال لیتے ہیں، اور ایک چٹھی لکھو، بیان بس کرو۔ بہت سالوں کے بعد اللہ کے راستے سے واپس آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، نہیں رہتے ہیں بیگ میں، اس میں، اور دماغ میں بھی ایک بات لے کر آتے ہیں، بہت سالوں کے بعد گھر جا رہا ہوں، میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، اور مجھے آج کی رات بہت اچھی طرح سے گزارنا ہے، یہ بھی سوچ کر آتے ہیں نا۔ بہت سالوں کے بعد آنے والے، 2 سال کے بعد سعودی سے تو کیا سوچ کر آتے ہیں؟ ذرہ کے آتے بھی ہوا تو موڈ پورا آف کر کے آتے ہیں۔ آئے بہت دنوں کے بعد تو اللہ کے نبی کی تربیت ہے ان عورتوں کے لیے کہ استقبال کرو اپنے شوہر کا، ویلکم کرو، اپنے آپ کو بناؤ، سنگار کرو، اور اچھی طرح سے ان کو پیش آؤ۔ یہ خاتون، یہ گھر کی بیوی اچھی طرح سے تیار ہو کر آنے کے ساتھ ان کا استقبال کی، ویلکم، مرحبا، اور رات ہو گئی، کھانا کا رات ہو گئی، پوری رات کو بہت اچھا گزارا انہوں نے، جیسے وہ سوچ کر آئے تھے اچھا گزارا۔ اور درمیان میں اس آدمی کو ہو گیا، درمیان میں وہ آدمی اپنی بیوی کو پوچھتا ہے، ہمارا ایک بیٹا بھی تھا نا، ہمارا ایک بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ بہت آرام میں ہے، بیٹا بہت آرام میں ہے۔ صبح ہوئی اور صحابی نماز کو جانے لگے تو عورت روکا اپنے شوہر کو اور کہا، اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے، اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے اور واپس لینے کے لیے آئے تو کیا ہم اس کو خوش دلی سے دینا چاہیے؟ یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے؟ کہا کہ اسی طرح سے اللہ نے تمہیں اور مجھے ایک امانت بیٹا دیا تھا، اللہ نے اس کو اپنے پاس لے لیا، اللہ نے اس بیٹے کو اپنے پاس لے لیا۔ تعجب کے ساتھ باپ، یہ کیا عورت ہے؟ کہا کہ رات بھر اپنے سینے پر میں نے پتھر کی چٹان رکھ کر یہ غم کو برداشت کیا ہے کہ آپ اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں، آنے کے ساتھ تم کو لپیٹ کر، تم کو لٹک لے کر شکوے کروں، روتی رہوں، وہ ایسا گیا، وہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، یعنی رات بھر میں نے اپنے غم کو برداشت کیا ہے، اور صبح تمہاری رات اچھی گزرے، صبح تم کو اطلاع دے رہی ہوں کہ ہمارا بیٹا اللہ کے پاس چل گیا ہے۔ وہ صحابی تعجب کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ اور صحابہ کہاں جاتے تھے؟ اپنے غم بھی، اپنی خوشی بھی اللہ کے نبی کے پاس جا کر سنائے، اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہیں نیچی کی، اچانک مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور کہا کہ تمہارے گھر والوں کو خوشخبری سنا، تمہاری اس وفاداری پر اللہ نے تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میرے برابر والی جنت تم دونوں کو ملے گی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تم دونوں میرے ساتھ جنت پہ ٹہل رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک طویل زمانے تک تمہارے گھر کے اندر دنیا کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی پیدا ہوتا رہے گا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے 700 سال تک ان کے خاندان اور ان کے گھرانے کے اندر سب سے بڑے بڑے عالم اور متقی پیدا ہوتے رہے۔ یہ ماحول والی عورتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھ کر، مدارس میں تعلیم حاصل کر کے یہ ماحول والی عورتیں ملتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ مدارس ایسے ہی چلتے ہیں نہیں، ان کے اندر بہت بڑے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مدارس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔